अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजल से बिजनेस फाइनेंस के सेकंड लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पिछला लेक्चर जो है हमारे इस कोर्स का पहला लेक्चर था, इसलिए पिछले लेक्चर में बेसिकली मैंने फोकस किया था कि फाइनेंस एज एन एरिया क्या है और उस एरिया के अंदर हमारे पास सब एरियाज या मेन ग्रुप्स क्या हैं। क्योंकि हमारा कोर्स बेसिकली शुरू का लेक्चर था, तो लॉजिकली हमें ये करना था कि हम बात करें कि नॉर्मली लोग बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस है क्या? हम जो कोर्स शुरू करा रहे हैं दैट इज द बिजनेस फाइनेंस विच इज द बेसिक्स ऑफ द हार्ड कोर फाइनेंस एरिया। लेकिन एरिया के अंदर हमारे पास और अलाइड फील्ड्स भी हैं, अलाइड ग्रुप सब ग्रुप्स भी हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एक एरिया है इन्वेस्टमेंट्स का। लेकिन जब हमने बात की थी बिजनेस फाइनेंस की, तो हमने फोकस रखा कि हमारे बिजनेस फाइनेंस के क्या सब एरियाज हैं। लेकिन ये बिजनेस फाइनेंस अपने उन सब एरियाज के साथ बेसिस प्रोवाइड करता है हमारे दूसरे एरियाज के लिए। दूसरे एरियाज में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट में हमने ये कहा कि हमारे इंडिविजुअल्स या फर्म्स दे लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए इनके मेजर डिसीजन एरियाज क्या होते हैं कि क्या फेयर मार्केट प्राइस होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक की या बॉन्ड की। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास है कि या फर्म और इंडिविजुअल इन्वेस्ट करें बॉन्ड्स के अंदर, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, और उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिलता है वो है इंटरेस्ट रेट का, या दूसरी तरफ वो इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में जो कि ओनरशिप रिफ्लेक्ट करती है ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। तो उस ओनरशिप के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज ऑफ द डिविडेंड। तो कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास फ्यूचर रिटर्न क्या है इफ वी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड और इफ वी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक, उस दोनों ही सिक्योरिटीज की फेयर मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर आप वेल वर्स्ड हैं एनालाइजिंग द फैक्टर्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर रिटर्न को, तो आप बड़े कंफर्टेबली उसकी फेयर मार्केट प्राइस को एवेल्युएट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर करंट मार्केट प्राइस इस वक्त उस फेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा या कम हो, तो आप एज एन इन्वेस्टर यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली जो करंट मार्केट प्राइस है इट विल कम बैक टू द फेयर मार्केट प्राइस। तो पहला इश्यू जो एड्रेस करते हैं हम इन्वेस्टमेंट एरिया के अंदर है दैट इज डिटर्मिनिंग द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक्स और द बॉन्ड्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरे एरिया में हम ये कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है रिस्क का और दूसरा है रिटर्न का। रिटर्न की तो बात अभी हमने की, लेकिन इसके साथ रिस्क का भी एलिमेंट शामिल है। जितना रिटर्न ज्यादा है उतना ही रिस्क ज्यादा होता है, और अगर हमारा रिटर्न लो होगा तो ऑफ कोर्स रिस्क अटैच्ड टू दैट रिटर्न इज आल्सो लो। तो हम रिस्क और रिटर्न जो है उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एंड फाइनली हमने ये कहा कि लुकिंग एट वेरियस इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, हम एक ऐसी सिलेक्शन करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हमारे पास सिलेक्टेड सिक्योरिटीज का या इन्वेस्टमेंट्स का एक पोर्टफोलियो हो। उस पोर्टफोलियो में हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, या दूसरी तरफ हमारा रिस्क मिनिमम हो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। तो कीपिंग इन माइंड रिस्क एंड द रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज,
ہم جو ہے مختلف سیکیورٹیز کو اس پورٹ فولیو میں اس طرح ڈالتے ہیں کہ ہمارا رسک میکسیمم پاسبل اینڈ ریٹرن منیمم پاسبل ہو. پھر ہم نے بات کی کہ اس انویسٹمنٹ ایریا میں اگر آپ ویل ورسڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کریئر اپرچونٹیز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک کریئر اپرچونٹی ہے آپ کے پاس اسٹاک بروکر کی اور ساتھ ساتھ فائنینشیل ایڈوائزرس کی. دے بیسیکلی پلے دی سیم کائنڈ آف رول. اسٹاک بروکر جو ہے دے پرووائڈ ایڈوائزری سروسز ٹو دیئر کسٹمرس جو کہ بائی اینڈ سیل کر رہے ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے فار اے پرٹیکولر فرم پرووائڈ دی ایڈوائزری سروسز ٹو دیٹ پرٹیکولر فرم کہ اگر اس کے پاس سرپلس فنڈس ہوں تو کہاں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایریا ہے اپرچونٹی جس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو مینیجر کہ جو ہمارے پاس میوچل فنڈس ہیں یا پینشن فنڈس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دے کلیکٹ دی منی آف دی انڈیویجلس. دے پول اپ آل دی منی ان دا فارم آف اے فنڈ اور اس فنڈ میں سے دے میک انویسٹمنٹس. اب آپ کا رول ایز اے پورٹ فولیو مینیجر کیا ہوگا کہ آپ ان فنڈس کو آفٹر گیٹنگ دی انفارمیشن اینڈ ایکسپرٹیز کہ کس طرح اس ریٹرن کریکٹرسٹکس کو دیکھنا ہے آپ ایک ایسا پورٹ فولیو بنائیں گے کہ آپ کا ریٹرن میکسیمم ہو اینڈ دی رسک منیمم پاسبل ہو. تو یہ ایک اور اپرچونٹی ہے بینگ دی پورٹ فولیو مینیجر فار پینشن فنڈس میوچل فنڈس اور اینی ادر کائنڈ آف فنڈ which is based on the pooled money and they would like to make investments in the financial instruments. Then there is another area اور اس ایریا میں ہم کہتے ہیں کہ there is a possibility of getting a job as a security analyst کہ آپ ایک پرٹیکولر اسٹاک کا یہ بانڈ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں آپ پرڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر اس سیکورٹی کی پرائس بڑھے گی کم ہوگی ویدر وی شوڈ بی انویسٹنگ اور وی شوڈ ناٹ بی انویسٹنگ. تو یہ تو تھا ہمارا ایک اور فیلڈ انویسٹمنٹ کا. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ دیر از اندر الائڈ فیلڈ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اس میں ہمارے پاس کمرشل بینکس آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس انشورنس کمپنیز آ جاتی ہیں, اس میں ہمارے پاس مداربہ لیزنگ کمپنیز, دے آل فارم فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو اس ایریا میں ہم ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں دی ورکنگ آف آل آف دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اور اگر ہم ویل ورسڈ ہو جائیں اس ایریا کے اندر تو ہمارے پاس کیریئر اپرچونٹیز کیا ہے. یو کین بیکم این ایویلویٹر ان اے بینک, کریڈٹ مینیجر کہ کس طرح جو ہے آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے اپنے کسٹمرس کی لون کی فنڈ اپلیکیشنس کو کہ لوکنگ ایٹ دیئر پاسٹ ریکارڈ, دیئر کرنٹ پروفیٹیبلٹی اینڈ دی بزنس ریکارڈ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں لون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی انشورنس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو لوکنگ ایٹ دی رسک کریکٹرسٹکس یو کین ڈٹرمن کہ کتنا پریمیم جو ہے وہ پے کرنا چاہیے فار اے پرٹیکولر ٹائپ آف انشورنس. موٹر وہیکل کی بات ہے, لائف انشورنس کی بات ہے, ہاؤس کی بات ہے. سو وٹ ایور ٹائپ آف پلان یو آر آفرنگ آپ اس کو جو ہے لوکنگ ایٹ دی رسک ریٹرن پاسبلٹیز آپ جو ہے پریمیم جو ہے وہ لاجیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں اینڈ یو ٹرائی ٹو برنگ پروفٹ ٹو یور انشورنس کمپنی. یہ ہمارا ایک اور الائڈ فیلڈ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنیشنل فائنانس کی. تو انٹرنیشنل فائنانس بیسیکلی جو ہے دیٹ از آر کائنڈ آف بیسک فائنانس, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک فرم کی بجائے ہمارا فوکس ہوتا ہے ملٹی نیشنل فرم کے اوپر. فرم جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے علاوہ آؤٹ سائڈ مارکیٹس میں, اس لیے کرنسی جو ہے وہ صرف ڈومیسٹک کرنسی نہیں ہے, ہمارے پاس فارن کرنسیز بھی ہیں. اس لیے رول آف دی فارن ایکسچینج کمز ان ٹو پلے. وٹ ٹائپ آف ڈفرنٹ ایکسچینج ریٹ ریجیمس ڈفرنٹ کنٹریز آر فالوئنگ. بیلنس آف پیمنٹ کی بات ہے, ٹریڈ بیلنسز کی بات ہے, ملٹی نیشنل فرم کی ڈسیشن میکنگ کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں, ملٹی نیشنل کی ڈسیشن میکنگ فار دی کیپٹل اسٹرکچر. یہ سارے الائڈ ایشوز جو ہیں وی کور ان دیٹ ایریا آف انٹرنیشنل فائنانس.
फॉरेक्स कंपनी जो है आपकी एक प्रोबेबल कहना चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटी है मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर एज ए फाइनेंशियल मैनेजर. एट द सेम टाइम्स आपकी फॉरेक्स कंपनीज में भी यू कैन बी हायर आफ्टर स्पेशलाइजिंग इन द इंटरनेशनल फाइनेंस. इन सारे फील्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने ये कहा कि हमारा फोकस इस कोर्स के अंदर बिजनेस फाइनेंस के अंदर विल बी ओनली ऑन दैट एरिया ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑफ ए ब्रॉडर फील्ड ऑफ फाइनेंस. तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने कहा था कि देयर आर 3 मेजर इश्यूज. एक इश्यू जो है वो ये था कि फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कहां पे करे, यानी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन. फिर उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म जो है वो कैपिटल या फंड जो है वो कहां से रेज करे. तो उसके लिए हमने कहा कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. फंड्स बोरो किए जा सकते हैं और इंटरनली कंपनी जनरेट कर सकती है प्रॉफिट्स के अंदर से, उसको हम इक्विटी कहेंगे, और जो बोरोड फंड्स हैं उसको हम बॉन्ड्स कहेंगे. फर्म कैन आल्सो सेल न्यू शेयर्स. ये दोनों सोर्सेज जो हैं दैट फॉर्म्स द कैपिटल स्ट्रक्चर. उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कितना जो है हम डेट यूज करें और कितना जो है हम कैपिटल यूज करें. और लास्ट एरिया जो था दैट इज ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डेली रूटीन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड अलाइड ट्रांजैक्शंस को फर्म जो है वो किस तरह मैनेज करती है. ये तो था हमारा पिछला लेक्चर. अब हम आते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि व्हाई स्टडी फाइनेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग फाइनेंस. उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजर और उसका रोल एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उसकी क्या प्लेस है और उसने किस किस किस्म के डिसीजन करने हैं. और वो डिसीजन एरियाज हमारे वही हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए थे पिछले लेक्चर में, कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैपिटल बजटिंग, वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, and of course we will also discuss the working capital management. आज के लेक्चर में भी हम इनका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर करेंगे, लेकिन एज वी विल प्रोसीड इन दिस कोर्स इन्हीं टॉपिक्स को हम फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे. उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग दीज 3 मेन एरियाज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन मेकिंग, we will move onward and we will talk about the various forms of the business organization. कि एक तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कारपोरेशन है, but there are other possibilities. अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू करते हैं सिंगल ओनर के साथ, तो we call it as the proprietorship. उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, we will talk about that. Then The second form of the business organization is partnership, जिसमें हम कहेंगे 2 or more individual they get together and they form a partnership. उसकी क्या characteristics हैं, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. And finally we'll talk about the corporation, जिसकी ownership जो है that is reflected by the certificate of ownership known as the shares of the company or the stock of the company. तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं the specific area of business finance, और उसमें हम ये कहते हैं कि why we should study finance. लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस मैनेजर को ही पढ़ना चाहिए, या इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ फाइनेंस सेक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही के लिए है, या ये फाइनेंस जो है दूसरे एरियाज के साथ भी रेलेवेंट है या उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि फाइनेंस इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर एरिया एज इट इज फॉर द फाइनेंस सेक्शन ऑफ अ फर्म. अगर हम फर्म को देखें, एक लार्ज फर्म को, तो हम उसके मुख्तलिफ डिवीजन या फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं. हम बात कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक एरिया है मार्केटिंग का. मार्केटिंग जो है दैट डील्स विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस. अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं, लोग ये सोच सकते हैं कि मार्केटिंग में फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स विल डिस्कस टुडे कि
for marketing section, finance is as important as it is for the finance section. پھر ہم بات کرتے ہیں جنرل مینیجر کی کہ از اٹ امپورٹنٹ فار دی جنرل مینیجر ٹو ہیو سم انفارمیشن اور نالج اباؤٹ فائنانس؟ دی آنسر آف کورس از یس. اینڈ دین کمز دی اکاؤنٹنگ سیکشن کہ از اٹ امپورٹنٹ فار این اکاؤنٹنٹ ٹو نو دی بیسکس آف فائنانس؟ سو آف کورس فار دی اکاؤنٹنٹ آف کورس اٹ از ویری آبویس کہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ از allied and related field. بٹ ہمارا دی بیسک نالج آف فائنانس از امپورٹنٹ فار ایوری سیکشن ان اے بزنس فارم. فار ایگزامپل اگر ہم شروع کریں ود مارکیٹنگ میں سپوز وی آر ٹرائنگ ٹو لانچ اے نیو پروڈکٹ. اب اس نیو پروڈکٹ کے لیے آپ کچھ تو مارکیٹنگ آسپیکٹ کور کرتے ہیں کہ اس کی پیکیجنگ کیا ہونے چاہیے, اس کے پروڈکٹ کے فیچر کیا ہونے چاہیے, ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہونے چاہیے, آپ کا ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے, کس ایریا کو کور کرنا چاہیے, کسٹمرز کون سے ہیں, کس سیگمنٹ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کچھ کو کور کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو میک اے بجٹ کہ اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے اس کسٹمر کے سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ کی یہ ہونی چاہیے, آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل یہ ہونا چاہیے, تو اس ساری ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے یو نیڈ فنڈس, اور ان فنڈس کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر اے بجٹ. اور بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلس سے ریونیو کیا آئیں گی اور آپ کے ان ساری ایکٹیویٹیز کے اوپر ایکسپینڈیچرز کیا آئیں گے. تو یو نیڈ ٹو پریپیئر دی بجٹ وچ از ون آف دی امپورٹنٹ ٹاپک فار دی بیسک بزنس فائنانس. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بجٹس کے بعد یو نیڈ ٹو لک ایٹ دی پے آفس فرام دی مارکیٹنگ ایکسپینڈیچرز اینڈ دی پروگرام. جیسے کہ یہ بھی کہا کہ ایک تو اپنا بجٹ بنانا ہے کہ اتنا ایکسپینڈیچر آپ نے ان پہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ ایکسپینڈیچر کرو گے اس سے جو ہے ریٹرن کیا ہوگا, آپ کا پے آف جو ہے وہ کیا ہوگا. اور فائنلی آف کورس آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑتا ہے, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پرپوزل کا الائڈ ہمارے پاس ایکسپینڈیچرز کیا ہیں, کاسٹ اس کی کیا کیا ہوگی اور اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے. کاسٹ بینیفٹ جو ہے ناٹ اونلی وی میئر ان ٹرمز آف دی فائنینشیل کاسٹ اینڈ دی فائنینشیل ایکسپینڈیچر, بٹ آف کورس دی indirect impact on the other product of the firm and the future growth of the firm. یہ سارے cost benefit analysis, making the budget and looking at the likely payoffs needs the basic background of finance. Therefore, as we have indicated on this slide, our finance is vital for our marketing research. Why finance is important for the marketing research? سپوز آپ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اباؤٹ دی کسٹمر نیڈ اینڈ دی ریئیکشن ٹو ا پرپوزڈ پروڈکٹ, اس کے لیے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں سروے وچ از ون آف دی ویری بیسک ٹیکنیک یوزڈ فار کلیکٹنگ دی پرائمری ڈیٹا. لیکن اب اس سارے سروے کو انڈرٹیک کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو اسپینڈ منی. ٹائم اینڈ ایفرٹ از ون ایسپیکٹ, اسٹریٹجی for undertaking the research is another aspect, but most importantly, how much expenditure you will incur on conducting that research. So the finance comes in there. And then of course, when we are talking about selling the product, we are deciding about the distribution channels. کہ ہمارا distribution channel کیا ہوگا, کیسے ہماری product جو ہے وہ فرم سے ultimate consumer کے پاس جائے گی. اس سارے distribution مختلف چینلز آلٹرنیٹیوز جو اویلیبل ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مختلف آلٹرنیٹیوز کو یوز کرنے کے لیے آپ کی کاسٹ کتنی ہے. تو اگین فائنانس کمس ان ٹو دی پکچر اور دی سین. اینڈ دین فائنلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پروڈکٹ پرائسنگ, ون آف دی ویری امپورٹنٹ ایشو, یہاں پہ آپ کو پھر فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ پروڈکٹ جو پلان کر رہے ہیں اس کی پرائس کیا آپ چارج کریں گے. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے مارکیٹنگ مینیجر کے لیے فائنانس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ایز اٹ از فار دی فائنینشیل مینیجر, بیکاز اس نے جو بھی ڈیسیشن کرنے ہیں اس کی ایک آسپیکٹ
موسٹلی آسپیکٹس ہوں گی آن دی مارکیٹنگ سائڈ, بٹ آف کورس one of the important aspect will be the financial implication of that marketing plan. پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ایریا کی. Say we are talking about accounting and finance. ہمارا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کے لیے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, ریکارڈ کی ہے, فائنانس کا نالج از امپورٹنٹ بیکاز ایٹ ٹائمس ہی ہیز ٹو میک سرٹن فائنینشیل ڈیسیژن ایز ویل. تو فائنانس از آلسو امپورٹنٹ فار دی اکاؤنٹنٹ. اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارا جو کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کو فائنانس کے نالج کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کو. ہمارا جو فائنینشیل اینالسٹ ہے ہی آلسو میکس ایکسٹینسو یوز آف دی اکاؤنٹنگ انفارمیشن. بٹ اس سے پہلے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو نالج آف دی فائنانس جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دی نیو فائنینشیل کانٹریکٹس, اور ان کانٹریکٹس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہی نیڈس دی بیسکس آف دی فائنانس اٹ سیلف. پھر ہم آتے ہیں مینجمنٹ کی طرف. مینجمنٹ از ون آف دی امپورٹنٹ ایریا. ہمارے جتنے بھی ڈیسیشنس ہوتے ہیں whether they are financial in nature, whether they are marketing in nature, they are having the marketing related to the marketing decision making or the HR. Overall جب ہم بات کرتے ہیں تو we are talking about the general management. تو جب ہم کمپنی کی بات کرتے ہیں, کمپنی کے لیے ہم ان ٹوٹیلٹی ایک پلان بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پلان. اور وہ جو اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے فار اے فرم اٹ کورز آل دی ایسپیکٹس, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہوتا ہے دیٹ از دی فائنینشیل ایسپیکٹ. ہمارا ایک مینیجر جو ہے who is sitting at the helm of the affair can come up with a very good strategy for the growth of the company in future. لیکن اگر اس اسٹریٹجی کے اندر فائنینشیل امپلیکیشن موجود نہیں ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کے بعد اس کی پروفیٹیبلٹی کو فوکس نہیں کیا گیا, تو دیٹ اسٹریٹجک پلان از ڈوم ٹو بی اے فیلیور. دیٹ فائنینشیل مینیجر, اوور آل جنرل مینیجر جو ہے کین ناٹ امپلیمنٹ اینی اسٹریٹجک پلان unless it is financially viable. So finance is one of the important issue. اب جب ہم کہتے ہیں کہ why study finance, so the answer is کہ we need to study finance whether we are making a marketing decision, whether we are looking at the general decision making or whether we are looking at the accounting side of it. تو یہ تو تھا importance of this فائنانس کے وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس. اب ہم آتے ہیں ٹوورڈ دی بیسک بزنس فائنانس اٹ سیلف. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو بزنس فائنانس ہے وہ بیسیکلی ٹرائز ٹو آنسر 3 questions. دی فرسٹ کوشچن از کہ کن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس میں فرم نے انویسٹ کرنا ہے, کہ وچ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس آ فرم شوڈ انڈر ٹیک. اور اس کو ہم نے یہ کہا کہ دس از ریلیٹڈ ٹو دی کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن. دوسرا ایریا جو ہے دیٹ از کہ ان آرڈر ٹو انڈر ٹیک دیٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ فرم نیڈس فنڈ. فرام ویئر ٹو ریز کیپٹل, فرام ویئر ٹو ارینج فار دی فنڈس, whether we should borrow funds or whether the owners they should contribute. So this relates to the capital structure کہ کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی تھی فار دی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. فرم جو ہے وہ مینج کرتی ہے اپنے کیش انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز کو. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کی. فرم کا جو ہے آپٹیمم لیول آف کیش کیا ہونا چاہیے, فرم جو ہے اس کا آپٹیمم لیول آف اکاؤنٹ ریسیویبلس کیا ہونے چاہیے, اور فرم کے اسٹاک میں کتنی انوینٹریز جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ریٹرن میکسیمم ہو اور کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو. تو اب اس سلسلے میں ہم ان تینوں کوشچنس کو, تینوں ایشوز کو, یعنی کہ
Number 1 is the capital budgeting. Number 2 is our capital structure. And the third one is working capital management. हम one by one जो है वो देखना शुरू करते हैं. अब इन तीनों डिसीजन एरियाज को कवर करने से पहले ये भी देखना चाहिए हमें कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल है, यानी उसकी प्लेस क्या है. क्योंकि जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, वी वुड लाइक टू सी कि इस डिसीजन मेकर के पास जो है अथॉरिटी कितनी है, पावर कितनी है, रोल क्या है. तो इसलिए let's just deviate from these functions here and focus on the role of the financial manager in a particular organization. हमारे जो financial manager है, he tries to make 3 types of decision. कि investment decision उसने करना है smart investment decision, यानी कि कौन कौन से long term project जो हैं वो उसने undertake करने हैं. उसके बाद दूसरे में है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन उसने स्मार्टली करने हैं ताकि हमारे पास कॉस्ट जो है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम से कम हो. और उसके बाद उसने इन एसेट्स को, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं या उसके करंट एसेट्स हैं, उनको इस तरह मैनेज करना है कि उनके बेनिफिट ज्यादा हों और कॉस्ट जो है वो कम से कम हो. तो लेट्स सी कि हमारे इस फाइनेंशियल मैनेजर की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्लेसिंग है या क्या पोजीशन है. So that we have reflected on this particular slide. For any particular hypothetical organization, the decision making body is the board of director. तो हमारे board of directors जो हैं, they always sit on the top. They are the one who are the decision makers. In the sense that they would like to hire manager to undertake certain activities. Board of directors जो हैं, of course, they select the chairman of the board and the chief executive officer, CEO. Underneath that, we have the president and the chief operating officer. And underneath that, we have the vice president and chief financial officer. यानी हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट या CEO है, उसके नीचे हमारे 3-4 सब सेक्शंस हैं. उसमें एक है फाइनेंस का. Then we can talk about the operations, we can also talk about the marketing, we can also talk about the HR. लेकिन since our focus is only on the finance, so on this organization chart we have only focused on the financial officer. So here we have vice president and the chief financial officer. And उसके नीचे finance के अंदर we have 2 sub categories. एक है हमारे पास treasurer and the other one is the controller. ट्रेजरर जो है, he handles the cash management, credit management, capital expenditures and financial planning. अभी सारे कुछ में हो क्या रहा है, हमारा ट्रेजरर जो है, अगर आप देखें, is undertaking all those functions जो हमने कहा कि बेसिक बिजनेस फाइनेंस के फंक्शंस हैं. Talking about the capital investment, he is going to handle the cash management, he is going to handle the credit management. And he is the one who will undertake the financial planning. From where the fund should come and from where the fund should come and where these funds should be invested or spent. तो basically हमारा treasurer जो है, ये role is closer to our financial manager. But then there is another counterpart जिसको हम कह रहे हैं controller. तो controller के अंदर हमारे पास हैं tax manager, we have the cost accountant, we have the data processing and we have the financial accountant. अब इस कंट्रोलर के नीचे जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है डेटा कलेक्ट करके, और उसके बाद उससे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेंट, बेसिकली द रिकॉर्ड कीपिंग. बट ऑन द अदर साइड हमारे पास एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी है जो कि ऑपरेशनल साइड की कॉस्टिंग पे इंटरेस्टेड है. Then we have somebody who is taking care of the taxes. And then finally, we are also talking about a data processing section जो कि इस सारे basic financial data को process करता है, record बनाता है and finally financial statements जो है वो बना के देता है. तो overall जो हमारा financial manager है, chief operating officer, उसके अंदर हमारे पास 2 सब कैटेगरीज आती हैं. एक है हमारे ट्रेजरर की
اور دوسری ہے ہمارے پاس کنٹرولر کی. ٹریجرر بیسیکلی از دی ون who we can say is playing the role of the financial manager. And ہمارا یہ جو کنٹرولر ہے he is the one who is let's suppose کہ playing the role of an accountant. وہ ہمارا اکاؤنٹنگ سیکشن کا ہیڈ ہے کنٹرولر, اور ہمارے فائنانس سیکشن کا ہیڈ جو ہے وہ دیٹ از دی ٹریجرر. اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جیسے کہ پہلے کہا تھا اس کے 3 بیسک ڈسیشن ایریاز ہیں. پہلا ڈسیشن ایریا جو ہے ہمارا دیٹ از آف دی کیپٹل بجٹنگ. واٹ بیسیکلی از دی کانسیپٹ آف کیپٹل بجٹنگ؟ اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کیپٹل بجٹنگ جو ہے دیٹ ڈیلس ود دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ. پلاننگ اینڈ دی مینجمنٹ آف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ از نون ایز دی کیپٹل بجٹنگ. ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے when he is making a capital budgeting decision تو کس چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے؟ وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے 3-4 آلٹرنیٹیوز ہیں فار ایگزامپل, ان میں سے ہم نے کس آلٹرنیٹیو میں انویسٹ کرنا ہے. دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ ہر ایک آلٹرنیٹیو کا کیش انفلوز کتنے ہیں اور کیش آؤٹ فلوز کتنے ہیں, یعنی دی سائز آف دی کیش فلوز. پھر اس کے ساتھ ساتھ دی ٹائمنگز آف دی کیش فلو, کہ کتنا کیش فلو آئے گا اور کس وقت آئے گا. اینڈ دین آف کورس کہ کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کیپٹل پروجیکٹ کی, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی, تو ہمارے کیش فلوز جو ہیں, ان فلوز, ریونیوز یا سیلز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گی ان فیوچر. سو دیز آر دی پروجیکٹڈ cash inflows. They are not exact. اس لیے رسک از انوالو کہ ہم نے جو فورکاسٹ کی ہے سیلس, there is a possibility کہ ہماری ایکچوئل سیلس کین بی ہائر اور لوور دین دی فورکاسٹڈ سیلس. تو یہ ویریشن آف دی ایکچوئل سیلس ان ریلیشن ٹو دی پروجیکٹڈ سیلس جو ہے دیٹ برنگس ان ٹو دی لائٹ دی کانسپٹ آف دا رسک. تو ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جب کیپٹل بجٹنگ ڈسیشن کر رہا ہے تو ہی از کنسرن ود دی سائز آف دی کیش فلو, ٹائمنگ آف دی کیش فلو اینڈ دی رسکینس آف دی کیش فلوز. اور ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے پاس 3-4 آلٹرنیٹیوز ہیں تو وہ ساروں کو ایویلویٹ کرے گا اور اس کے بعد ان میں سے جو بیسٹ فیزیبل آلٹرنیٹیو ہوگا اس کو ٹیک اپ کرے گا. اب in order to further look at this capital budgeting decision, we are looking at the firm. On the one side of this slide, we are saying the total assets which are owned by the firm. They consist of 2 components. One is the current assets and the other is the long-term assets. Current assets کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے cash, accounts receivables, inventories, supplies, short-term investments. یہ سارے ہمارے آتے ہیں کرنٹ ایسٹس کے اندر. پھر آتے ہیں ہمارے لانگ ٹرم اور دی فکسڈ ایسٹس. فکسڈ ایسٹس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں مشینری, بلڈنگ, اکوپمنٹ, اینی پلانٹ, اینی تھنگ وچ وی کین یوز فار مور دین 1 اکاؤنٹنگ سائیکل. جب ہم کیپٹل بجٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو وی آر فوکسنگ آن دس کمپونیٹ آف the total assets of the firm, which is the fixed asset. دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں فرم کے لیے کہ یہ ایسٹ جو ہے وہ ہم نے فائنانس کس طرح کیے, کہ یہ تو موجود ہیں بزنس کے اندر لیکن ان کی سورسز آف فنڈس کہاں سے آئے تھے. تو بیسیکلی جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس 2 سورسز ہیں, یا ہم فنڈس بورو کر لیں یا ہم خود فنڈس کو انویسٹ کر لیں. اس لیے آن دس سلائڈ ہیئر دی ادر سائڈ از فرسٹ 2 components are representing the loan, current liabilities, short term loans جو ہم نے لیے ہیں, long term debt is our long term loan, and then we have the shareholders equity. تو ہمارا جو capital budgeting decision ہے that is related to what long term investment should the firm engage in. کہ ہمارے پاس جو fixed assets ہیں وہ کون سی fixed یا long term investment جو ہے وہ firm نے کرنی ہے. فکس ایسٹ کے اندر بھی ہم ٹینجیبل انٹینجیبل کی بات کر سکتے ہیں.
لیکن جب ہم کیپٹل بجٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے یہ لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں کس طرح بزنس جو ہے وہ فائنانس کر رہی ہے, کیا اس کے سورسز ہیں, ڈیٹ ہے یا کہ اکوٹی ہے. پھر آتا ہے ہمارا سیکنڈ ایریا آف ڈیسیشن میکنگ فار اے فائنینشیل مینیجر اینڈ دیٹ از آف دی کیپٹل اسٹرکچر. اب کیپٹل اسٹرکچر میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اف یو گو بیک ٹو دی سیم سلائڈ ہیئر, تو اس سلائڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ادر سائڈ آف دی بزنس ہے, جو کہ سورسز آف فنڈس ہیں فار دی بزنس, لون کے جو ہے وہ دو سورسز ہیں, کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ, دیز آر دی بوروڈ فنڈس. دوسری طرف ہے ہمارے پاس اونرز اکوٹی, انٹرنلی جنریٹڈ فنڈس. شیئر ہولڈرز اکوٹی اور دی اونرز اکوٹی از ون اینڈ دی سیم تھنگ. تو ہمارا جو کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیشن ہے دیٹ از بیسیکلی فوکسنگ آن کہ ہاؤ کین دی فرم ریز دی منی فار دی ریکوائرڈ انویسٹمنٹ. یعنی ہمارا پہلا جو اسٹیپ ہے دیٹ از آف دی کیپٹل بجٹنگ, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کون کون سے لانگ ٹرم پروجیکٹ یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ فرم نے کرنی ہے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آف دی فنڈنگ اور فائنانسنگ آف دیز لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اور ہم نے کہا دو سورسز ہیں, ایک سورس ہے ہمارے پاس لون کا, دوسرا سورس ہے ہمارے پاس اکوٹی کا. تو ہم کس طرح کتنا جو ہے وہ اکوٹی یوز کرتے ہیں اور کتنا ڈیٹ یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈر ٹیک اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ, دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس دی کیپٹل اسٹرکچر آف دی فرم. اب اسی کیپٹل اسٹرکچر آف دی فرم کو وی کین لک ایٹ فرام اندر اینگل کہ ہمارے جو فرم ہے دی ویلیو آف دی فرم کین بی تھاٹ آف ایز اے پائی, اور وہ پائی ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن دس سلائڈ ہیئر. جو ہمارے مینجمنٹ ہے اس کا گول کیا ہوگا, اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا. دی آبجیکٹو آف دی مینجمنٹ ول بی ٹو انکریز دی سائز آف دی پائی. اب یہ پہلے ہمارا جو انٹرنل ایریا تھا, دی بروکن لائن از دی اوریجنل پائی. اب ہمارے مینیجر کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوگا کہ اس پائی کے سائز کو بڑھا دیا جائے. اب ہمارا جو کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیشن ہے اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ یہ جو فرم ہے جو کہ ایک پائی ہے, اس کو ہم کس طرح سلائس کریں ان ٹو کمپوننٹ, یعنی کہ کتنا پورشن اس کا ہم فنڈ کر رہے ہیں فرام دی ڈیٹ اور کتنا پورشن ہم فنڈ کر رہے ہیں فرام دی اکوٹی. فار ایگزامپل ہیئر وی آر سیئنگ whether should it be 50% debt or the 50% equity, or it can be another combination جس میں ہم کہہ رہے ہیں suppose کہ 25% debt and 75% equity. لیکن objective کیا ہے کہ the capital structure decision can be viewed as how best to slice up the pie first of all. جیسے ہم نے کہا ratio can be 50-50, it can be 25% and 75%. Another possibility is 30% equity and 70% debt. یعنی کہ we can have equal debt and equity, we can have more debt, less equity as is reflected here 30%, 70%, or we can have more debt 75%, less equity 25%. Any combination. But what should be the objective? یہ جو ہم سلائس کر رہے ہیں پائی کو, basically we are making the capital structure decision. How you slice the pie affects the size of the pie. And then the capital structure decision is very important. کہ جب ہمارے پاس ہم نے کیپٹل اسٹرکچر کا ڈیسیشن کرنا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, there are certain advantages of a larger share of the pie in the form of the debt. اور وہ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جب آپ لون لیتے ہیں تو اٹ ہیز این انہیرنٹ ایڈوانٹیج کہ لون کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایز این ایکسپینس شو کرتے ہیں, اور جب ہم نیٹ پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس نیٹ پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور انٹرسٹ پہلے نکال چکے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم فائنانس کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ڈیٹ تو ہمارے پاس جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے دیٹ از ناٹ ٹیکسیبل. جبکہ اکوٹی جو ہے سے جب ہم فائنانس کرتے ہیں تو ہم اکوٹی کی کیا
ریٹرن ہوتا ہے کیا ہمیں دینا پڑتا ہے؟ ڈیویڈنڈ. ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ہم ایز این ایکسپینس جو ہے وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے. رادر جب ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے تو اس نیٹ پروفٹ میں سے ہم کچھ پورشن جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو دے دیتے ہیں ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ, اور کچھ پورشن جو ہے فرم ریٹین کر لیتی ہے فار فیوچر ایکسپینشن, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریٹین ارننگ. تو اس لیے ایڈوانٹیج آف دی ڈیٹ از کہ ہمارے پاس ٹیکس میں ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, اور اکوٹی میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بینیفٹ نہیں ہے. لیکن آف کورس جب ہم زیادہ ڈیٹ یوز کرتے ہیں تو رسک لیول آف دی فرم انکریزز, کیونکہ ہمارے جو کریڈیٹر ہیں دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ کی کنٹریبیوشن ان دا بزنس از لیس اور لون کی کنٹریبیوشن از مور, دیئر فور کریڈیٹرز کے اسٹیکس آر ہائر دین دی اونر اسٹیک. اس لیے دے کال دس فرم ایز اے رسکی وینچر اینڈ دے may end up asking for the higher interest to cover up the risk. تو یہ تو تھا ہمارا کیپٹل اسٹرکچر کا ڈیسیشن کہ کتنا ڈیٹ ہونا چاہیے اور کتنی اکوٹی ہونی چاہیے. دیٹ ڈپینڈس آن دی فائنینشیل مینیجر, اور دی الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایسا کیپٹل اسٹرکچر ہمیں آپٹ کرنا چاہیے کہ اوور آل سائز آف دی پائی اور دی ویلو آف دی فرم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. ایک تھرڈ ڈیسیشن میکنگ کرائٹیریا جو ہے دیٹ از آف دی ورکنگ کیپٹل, کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل. اس سے پہلے کہ میں ورکنگ کیپٹل کی بات کروں ڈیٹیل میں اور ڈیسیژن میکنگ کے کانٹیکس میں, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے پاس دیر آر ٹو کانسپٹ آف دی ورکنگ کیپٹل. ون از دی گراس ورکنگ کیپٹل اینڈ دی ادر از آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. جو ہمارا گراس ورکنگ کیپٹل ہے دیٹ از دی ٹوٹل کرنٹ ایسٹس. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس میں کیا کمپوننٹ ہے؟ کیش, اکاؤنٹ ریسیویبل, انوینٹوریز, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سپلائیز آ جاتی ہیں, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. دے آر آل کالڈ ایز دی گراس ورکنگ کیپٹل. جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورکنگ کیپٹل کی تو وی آر آلسو فوکسنگ آن دی کرنٹ لائبلٹیز, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کرنٹ لائبلٹیز میں جتنی شارٹ ٹرم لونس لیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے اکاؤنٹس پیبل ہوتے ہیں, اگر ہم ان کرنٹ لائبلٹیز کو سبٹریکٹ کر دیں کرنٹ ایسٹ سے تو وی کم اپ ود دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. اب جو ہمارا فائنینشیل مینیجر ہے وہ ایز اے ڈیسیشن ایریا ڈیل کرتا ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو. تو وی لک ایٹ دس سلائڈ ہیئر. We are talking about the net working capital investment decision, جس میں on the one hand we have the current assets, on the other hand we have the current liabilities. تو ہمارا جو net working capital management ہے that is dealing with the current assets as well as the current liability. اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ how much short term cash flows does a company need to pay its bills. In other words, ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کے اندر ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے از بیسیکلی فوکسنگ آن کہ ہمارا لیول آف کرنٹ ایسٹس کیا ہونا چاہیے اور ہمارے لیول آف کرنٹ لائبلٹیز کتنی ہونی چاہیے. ہمارے کیش انفلوز اتنے ہونے چاہیے کہ وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو پے آف آر کرنٹ لائبلٹیز اور دی کرنٹ آبلیگیشنز. تو یہ تو تھا ہمارے فائنینشیل مینیجر کے ڈفرنٹ ڈیسیشن ایریاز. اب ہم بات کرتے ہیں ویریس فارمز آف دی بزنس آرگنائزیشن, کہ جب ہم نے ایک بزنس اینٹی کی بات کرنی ہے تو اس میں ہمارے پاس مختلف سیکشنز ہیں, سب سیکشنز ہیں, بٹ دیر از اندر پاسبلٹی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایک لارج کارپوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس اینگل سے ہی کنڈکٹ کر رہے ہوں. کہ ہمارے پاس ایک کارپوریشن از ون ایسپیکٹ وچ از اے بگ فرم جس کے اندر مختلف سیکشنز ہیں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وی ہیو دی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, وی ہیو دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, وی ہیو دی فائنانس ڈپارٹمنٹ. بٹ دیر از اندر پاسبلٹی, اور جو کہ نارملی
it does take place in the real life. There can be various forms of the business organization. उसमें ये भी हो सकता है कि हम एक सिंगल ओनरशिप के साथ एक स्मॉल वेंचर शुरू करें, विच इज वेरी कॉमन फॉर द बिगनर्स, कि हमारे पास एक बिजनेस आइडिया आया एंड वी जस्ट सिंपली सेड ओके लेट्स डू इट, एंड हम एक सोलो फ्लाइट लेते हैं और हम खुद एज एन इंडिविजुअल उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारे पास एक सिंगल ओनर है, और वो सिंगल ओनर जो है इज द फाइनेंस मैनेजर, इज द प्रोडक्शन एंड एवरी, मे बी ही कैन हायर सर्टन हेल्पर्स हियर, बट देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज कि यू मेक अ जॉइंट एफर्ट. सिंगल ओनर की बजाय आप जो है ग्रुप ऑफ पार्टनर्स की शक्ल में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है दे स्टार्ट अ बिजनेस. एंड ऑफ कोर्स फाइनली वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द कॉर्पोरेशन. तो हम आज के लेक्चर में इन मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि उनके सेलियंट फीचर्स क्या है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्या एडवांटेजेस हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म के, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो हम शुरू करते हैं विद द सोल प्रोप्राइटरशिप. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इट रिफ्लेक्ट्स अ सिंगल ओनरशिप. इसलिए जब एक सिंगल ओनर है तो बिजनेस की और इंडिविजुअल की सिग्निफिकेंस जो है इज द सेम, कि इंडिविजुअल एंड द बिजनेस एंटिटीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. उसमें हम कहते हैं बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन. अब इसमें जो है एक इंडिविजुअल जो है in herself or himself is running a business, is a business entity as well. There are certain advantages and there are certain disadvantages. एक सबसे पहला एडवांटेज ये है कि it's very easy to start. Legal requirements वगैरह, registration ये वो is not that cumbersome. It's very simple, easy. So easiest to start. And of course, when it comes to the regulations, is the least regulated. बिजनेस जो कि सिंगल ओनरशिप के अंदर है उसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं दे आर नॉट दैट मच एप्लीकेबल. एंड देन आपका जो सिंगल ओनर है ही और शी कीप्स ऑल द प्रॉफिट्स, कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज फॉर द सिंगल ओनर. एंड देन ऑफ कोर्स जब प्रॉफिट हम अर्न करते हैं वही हमारी पर्सनल इनकम है, इसलिए यू ओनली पे द पर्सनल इनकम टैक्सेस. Then there are certain disadvantages as well. डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि ये हमारा बिजनेस जो है इट हैज अ लिमिटेड लाइफ, कि अगर ओनर जो है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द ओनर द बिजनेस इज नो मोर देयर. सो इट दी आपकी सिंगल और द सोल प्रोप्राइटरशिप जो है दैट हैज अ लिमिटेड लाइफ. उसके साथ साथ एक रिलेटेड प्रॉब्लम भी है कि अगर हमारा ये सिंगल ओनर जो है ट्राइज टू बोरो फंड्स फ्रॉम द मार्केट, इट इज डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल और बोरो फंड्स, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल इंटेग्रिटी ओनली. और वंस यू टेक द लोन तो आपको वो लोन जो है हर सूरत में वापस करना है, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल लोन, इवन इफ कि आपने वो लोन जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया है. तो जब आपको वो वापस ही करना है तो आपके सारे बिजनेस एसेट्स एंड द पर्सनल एसेट्स दे विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेट. और इसको हम कह रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जो फंड्स आप बोरो करते हैं बिजनेस के लिए उनको पे ऑफ करने के लिए सिर्फ बिजनेस ही के एसेट यूज नहीं होते, रादर आपके पर्सनल एसेट्स भी जो है वो आपका जो क्रेडिटर है क्लेम कर सकता है, because there is no separation between your personal assets and the business assets here. And then difficult to sell the ownership interest, कि जब हम बात करते हैं sole proprietorship की तो अगर आपने उसको बेचना हो तो it becomes very difficult to sell a sole proprietorship business. अब to sum up here हमने यही sole proprietorship के सारे advantages and disadvantages इस particular slide पे लिखे हुए हैं कि
Disadvantages are limited life, difficult to raise capital, unlimited liability, and it is difficult to sell it off. اور جب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو دیر از ون ایڈوانٹیج, اٹس ویری ایزی ٹو فارم اے سول پروپرائٹرشپ. جب ہم ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں, دس از دی لیسٹ ریگولیٹڈ فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے کہ ہماری جو پروفٹس ہیں, بزنس کے پروفٹس اور اونرز کے پروفٹ میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. اب یہ تو تھی ہماری سول پروپرائٹرشپ. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دی ادر ٹو فارمز آف دا بزنس آرگنائزیشن وچ از پارٹنرشپ اینڈ دی کارپوریشن. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, آئی وڈ لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور اپ کیے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی فائنانس, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ فائنانس از ناٹ اونلی important for the financial manager, but the knowledge of the finance is also important for making good marketing decisions, good overall strategic management decisions, as well as the accounting decisions. کہ ہماری یہ جو فائنانس کی بیسک نالج ہے, that helps the marketing manager, human resource manager, general manager, as well as the financial accountant to make better decisions. اس لیے ٹو اسٹڈی فائنانس از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار اے فائنینشیل مینیجر, رادر اٹ از ایز امپورٹنٹ فار دی ادر کیٹیگریز آف دی مینیجرس. اب اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ وین وی آر بیسیکلی اگرینگ آن دی امپورٹینس آف دی فائنانس, وٹ آر دی بیسک فنکشنز آف دی فائنانس. اس میں ہم نے کہا کہ 3 میجر فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے ہمارا کیپٹل بجٹنگ کا, جس میں ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیش فلوز ریلیٹڈ ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں, ان کا سائز کیا ہوگا, ان کے ٹائمنگ کیا ہوں گے, اور ان کے ساتھ اٹیچڈ رسک یا انسرٹینٹی کتنی ہے. کیپنگ ان مائنڈ آل آف دیز 3 things, a good financial manager will make a decision of investing in a long term project جو آپ کو میکسیمم ریٹرن دے. The second criteria یا ڈیسیژن ایریا تھا, that was of the capital structure, جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہیں, ان کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں. ون سورس از دی ڈیٹ اینڈ دی ادر سورس از دی اکویٹی, اور ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ اوور آل ویلو آف دی فرم جو ہے شوڈ بی میکسیمائز. اور فائنلی تھرڈ ڈیسیژن ایریا واز آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ, جس میں ہم نے کہا کہ ہمارا فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو اس طرح مینج کرے گا کہ اوور آل ویلو آف دی فرم ول بی میکسیمائزڈ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. بٹ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی لیکچر وی آلسو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی ویریس فارمس آف دی بزنس آرگنائزیشن, اور اس میں ہم نے کہا کہ دیر آر 3 forms of the business organization, proprietorship, پارٹنرشپ اینڈ دی کارپوریشن. ان میں سے پروپرائٹرشپ آج ہم نے کور کر لی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وی ول کور اپ دی ریسٹ آف دی 2 forms آف دی بزنس آرگنائزیشن, پارٹنرشپ اینڈ دی کارپوریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے فائنینشیل مارکیٹس اور فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. وٹ آر دی ویریس ٹائپس آف دی فائنینشیل مارکیٹس وچ آر ریلیونٹ ٹو فائنینشیل مینیجرز ڈیسیژن میکر. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.